بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ جس قوم کے ساتھ تمہاری مشابہت ہوگی تم ان میں شمار ہو جاؤ گے۔ کافروں کی اگر ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں تو یہ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے تم نے کافروں جیسے کام کیے۔ ہم نے جہنم کافروں کے لیے ہی بنائی تھی، لیکن تم نے کافروں جیسے جو دنیا میں جا کر کام کیے، اب جاؤ چکو اس کا مزہ جہنم میں جا کے۔ وعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ مسلمان جائے گا کیوں؟ کافروں جیسے کام کرنے کی وجہ سے۔ بت پرستی کافروں جیسا کام نہ۔ آج چند لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسلمان ہیں، گڑیا میں جا رہے ہیں، پوجا پاٹ بھی کر رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھ مسلمان ہیں وہاں، لیکن انہوں جا کر کے وہ سادھو پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں مسلمان ہو کر کے۔ یہ کافروں جیسے کام نہ بے، کافروں جیسے ہی کام ہے۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ ہاتھوں میں دھاگے باندھنا ایک علامت ہے کافروں کی۔ ہمارے انڈیا میں کافروں کی کچھ علامت ہے۔ زنار باندھتے کچھ کافر ایسا، بعض لوگ کمر میں باندھتے ہیں اسے، زنار کہتے ہیں اسے، زنار۔ یہ ان کے کفر کی، کافر ہونے کی علامت ہے۔ اور بعض لوگ ہاتھ میں، جیسے کہ آپ سکھ حضرات کو دیکھیں گے، ان کی علامت ہے کڑے، لوہے کے موٹے موٹے کڑے ڈالنا ہے نہیں، اور ہاتھ میں دھاگے باندھنا ان کی علامت ہے۔ یہ کفر کی علامتیں ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو لوگ جس قوم سے اپنی مشابہت رکھیں گے وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو ہاتھ دھاگے باندھ لیں، کوئی کالا، کوئی پیلا، کوئی ہرے دھاگے، فیشن نکل بیٹھا ہے، وہ دیکھا داکھی کافروں کا۔ کتنے ایسے ہیں جو لوہے کے کڑے، زنجیریں، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے جہنم میں جہنمیوں کو لوہے، تانبے، پیتل داغ داغ کر گرم گرم کر کے داغے جائیں گے، ان کے پیشانیوں پہ داغیں گے، ان کے کروٹوں پر، ان کے پیٹھ پر، ان چیزوں کی، کیونکہ یہ چیزیں جہنم میں گرم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اور ہم تو جنتی ہیں بھیا، جنتی ہو کر دنیا میں جہنمیوں کی چیزیں کئی کو پہنے؟ ایمان والے جنتی ہے نا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو ہوش نہیں ہے کہ جنتی تم ہو، اور جہنمیوں کے زیور تمہارے گلے میں کیسے آ گئے؟ آج وہ زنجیریں، اتنی موٹی موٹی زنجیریں ڈال کر کے جوان آج گھوم رہا ہے، لوہے کی زنجیریں۔ حدیث شریف میں حضور نے ایک صحابی سے کہا جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، پہن کر گیا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، پہن کر کے آئے، حضور نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا، سونے کی انگوٹھی تھی لیکن پھینک دیا انہوں نے۔ کسی نے کہا کہ بھئی تو لے جاؤ، اٹھا کر کے اپنی عورت کو دے دے، عورتوں کو تو جائز ہے۔ مردوں کے لیے یہ زیور حرام ہے سونا، عورتوں کے لیے تو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ تو کہا کہ جس چیز کو حضور نے روک دیا، جس چیز سے میں اسے کیسے پہنوں، میرے ضمیر اسے گوارا نہیں کرتا۔ آج کتنے ہمارے ایسے ہیں مرد حضرات، عورتوں کی زیور، جس کو اللہ نے سونا اور چاندی، یہ زیور ہیں عورتوں کے، عورتیں اس کو پہن لے تو ان کے لیے جائز، مردوں کے لیے حرام ہی ہے۔ اگر سونے کی انگوٹھی پہن کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، نماز مکروہ تحریمی، سونے کی انگوٹھی پہن کر کے۔ مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشے کی جائز ہے، 4.5 ماشے کی، یعنی 4.5 گرام سے کم کی انگوٹھی ہو، نگ کی، نگ کے ساتھ ہو، بغیر نگ کی بھی نہ ہو، کنکر کے ساتھ، نگ کے ساتھ انگوٹھی، اتنی مقدار میں مسلمان مرد کے لیے حلال ہے۔ اور اگر 4.5 ماشے سے یا 4.5 گرام کہہ لو آپ، 4.5 گرام سے زیادہ کی انگوٹھی وہ پہن لیتا ہے، جائز نہیں ہے۔
सोना तो मुतलकन एक रत्ती भी नहीं पहन सकता, मर्दों के लिए हराम है, वो हराम ही रहेगा। औरतों के लिए जायज़ है, पहन सकती है, कितना भी पहन सकती है, उसकी कोई उनके लिए कोई मिकदार नहीं है। लेकिन जहन्नम में मर्दों को दागा जाएगा, औरतों को नहीं। सोने चांदी को गर्म कर करके जहन्नम में जलाने वाले जेवरात है। आज लोहे की इतनी मोटी मोटी जंजीरें गले में डालने को, पहले हम देखते थे कुत्तों के गले में पड़ते थे, आज इंसानों के गले में वो जंजीरें पड़ रही है। हाँ, जानवरों के गलों में वो जंजीरें डाली।